اللہ سے محبت میں جیسے جیسے انسان بڑھتا جاتا ہے اس کے نیگیٹو ایموشنز ریموو ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ ایسے دل میں اللہ کی محبت آ ہی نہیں سکتی جس میں نیگیٹیوٹی ہو۔ ہر جگہ سٹارٹ میں، مڈ میں، اینڈ میں اللہ ہے۔ وجہ یہ ٹریننگ ہے کہ صرف اللہ سے محبت کرو، وہ جو پاکیزہ ایک محبت ہے، اللہ کے محبت کو اٹین کرو، اس کو گول بناؤ۔ اللہ ہی رب ہے جو بناتا بھی ہے، ذمہ بھی لیتا ہے، نرش بھی کرتا ہے، نظر بھی رکھتا ہے۔ رب وہ ذات ہے کہ جو کچھ بھی کرے گا اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کچھ لے لے، کچھ دے دے، ٹھیک ہے، کسی کو جلدی بلا لے، کسی کو زندگی دے دے، کسی کو کم دے دے، کسی کو زیادہ دے دے، وہ رب ہے۔ میرا رب تو وہ ہے، میرا الہ تو وہ ہے جس نے مجھے بنایا، فَهُوَ يَهْدِينِ، اور وہ ہے جو مجھے گائیڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، بنا کے چھوڑ نہیں دیا۔ شر کی، برائی کی یا ویکنس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں بیماری پہ ابراہیم السلام نے یہ نہیں کہا جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو شفا بھی وہی دیتا ہے، انہوں نے کہا نہیں، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ what can my enemies do to me، میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں۔ wherever I go I take my jannah with you، جنت اللہ کی محبت ہی ہے نا۔ if they expel me، اگر وہ مجھے نکال دیتے ہیں تو یہ میرے لیے سیاحت ہے، ذکر کروں گا، اللہ کی کریشن دیکھوں گا۔ اگر یہ مجھے جیل میں بند کر دیتے ہیں، یہ میرے لیے سالیٹیوڈ ہے، تنہائی ہے، اس میں بھی اللہ کو یاد کروں گا۔ اگر یہ مجھے مار دیتے ہیں تو میرے لیے شہادت ہے۔ so what can my enemies do to me، تو یہ ایسا انسان جس کو ہاتھ ہی کوئی نہیں لگا سکتا۔ کیوں نہیں لگا سکتا؟ کیونکہ اس کا الٹیمیٹ ویژن، الٹیمیٹ محبت اللہ ہے، اور اسی کی طرح اس نے پلٹ کے جانا ہے۔ تو دیکھیے یہ کس قسم کے آؤٹ کمز ہیں جو انسان کو امپاور کرتے ہیں۔ پھر there is no negative emotion left in your life because this الہ has filled it for you۔ اللہ سے محبت میں جیسے جیسے انسان بڑھتا جاتا ہے اس کے نیگیٹو ایموشنز ریموو ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ ایسے دل میں اللہ کی محبت آ ہی نہیں سکتی جس میں نیگیٹیوٹی ہو۔ تو آٹومیٹک ہے، جیسے جیسے محبت اللہ کی دل میں بڑھتی جائے گی وہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ نکلتی جائیں گی۔ جیسے ابن قیم نے کہا نا کہ قرآن اور میوزک ایک دل میں نہیں رہ سکتے۔ مجھے ایک بندہ آپ دکھا دیں، ابھی تک میں چیلنج کرتا رہتا ہوں لوگوں کو، جو قرآن بھی بہت سنتا ہے، میوزک بھی بہت سنتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں سے ایک چیز نے دوسرے کو نکال دینا ہے۔ اسی طرح اللہ کی محبت اس دل میں نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے، جس کی محبت باقی چیزوں سے جڑی ہے۔ ہیونگ سیڈ اٹ، دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں انسانوں سے محبت نہیں کر سکتے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وائف سے بہت محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کا جب ذکر ہوتا تھا تو اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، اللہ کے نبی کے آنسو نکل آتے تھے۔ ایک بار حضرت خدیجہ کا نیکلس سامنے آ گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کتنے سال بعد کی بات، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے صرف نیکلس دیکھ کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ محبت انسانوں سے ہوتی ہے، کوئی ممنوع نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ رول یہ ہے کہ وہ محبت سرپاس نہ کر جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو، اور وہ محبت کی بیسز اللہ کی رضا ہو، وہ محبت کی بیسز اللہ کے احکامات پہ چلتے ہوئے ہو، تو پھر ہاں وہ محبت بہت اچھی محبت ہے جو انسانوں کے دل میں اللہ بھر دیتا ہے۔ اور بھری ہے اللہ نے، ماں کے دل میں بچے کے لیے ہے، بہن کے دل میں بھائی کے لیے ہوگی، بھائی کے دل میں ہوگی، رائٹ، یہ آل دیز سارٹس آف لو، اس میں کوئی مسئلے نہیں ہیں۔ جہاں تک لفظ اللہ، اس کے فونیٹک میریکلز ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ جو لفظ ہے نا یہ اتنا یونیک ہے، اس کی ٹون، اس کا ساؤنڈ اتنا یونیک ہے کہ اٹ از دی اونلی ورڈ۔ آپ دیکھیں نا لا الہ الا اللہ، اس کے لیے لب موو نہیں کرنے پڑتے، باقی جو حروف ہیں ان کے لیے لب کو موو کرنا پڑتا ہے۔ مے بی یہ اس لیے ہے، کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ موت کے ٹائم پہ انسان کے لب بھی نہ ہلیں تو کم از کم زبان سے یہ الفاظ نکل آئے۔ لیکن اس سے بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ لفظ اللہ واحد لفظ ہے دنیا کا جس کا ایک ایک لفظ آپ مٹاتے جائیں، ایک ایک جو اس کا لیٹر ہے، پھر بھی اٹ میکس پرفیکٹ سینس۔ کیسے؟ دیکھیں لفظ اللہ میں سے الف ہٹا دیں، کیا بنا؟ للہ۔ للہ میکس پرفیکٹ سینس، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے، تو للہ میکس پرفیکٹ سینس۔ آپ لام مٹا دیں الف کے بعد تو کیا بنا؟ الہ۔
دوسرا لام کے پہلا لام کہہ رہا ہوں. الہ کون ہے؟ اللہ. آپ جو ہے وہ فرسٹ 2 لیٹرز مٹا دیں, الف اور لام دونوں مٹا دیں. کیا بنا؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. لہو بھی کس کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ کی طرف. اٹ میکس پرفیکٹ سینس. آپ تینوں مٹا دیں, الف لام لام, کیا بچا؟ ہو. قل ہو اللہ احد. پھر بھی کون ہے؟ ہو اللہ. تو یہ واحد ورڈ ہے سبحان اللہ. یہ اتنا عظیم نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اٹ میکس پرفیکٹ سینس ان ایوری وے. ٹھیک ہے, اور ایسا ورڈ آپ کو نہیں ملے گا. پھر یہ ورڈ ہماری زندگی کا ایسے حصہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد وہ امپرنٹ ہے ہماری سول پہ, اس کی چھاپ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس سے چھٹکارا نہیں پایا جا سکتا. یہ لفظ اذان اور اقامہ میں سب سے پہلا لفظ اللہ اکبر ہے. لاسٹ ورڈ بھی اللہ اکبر. شروع بھی زندگی وہیں سے ہوئی, اینڈ بھی زندگی وہیں سے ہوئی. The last word in لا الہ الا اللہ is اللہ. صلاح میں پہلا ورڈ, نماز شروع کرتے ہوئے پہلا ورڈ اللہ ہے. مڈل میں رکوع میں جاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ, وہاں بھی اللہ ہے. نماز جب اینڈ ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وہاں بھی اللہ ہے. ہر جگہ سٹارٹ میں, مڈ میں, اینڈ میں اللہ ہے. وجہ یہ ٹریننگ ہے کہ صرف اللہ سے محبت کرو. وہ جو پاکیزہ ایک محبت ہے, اللہ کے محبت کو اٹین کرو, اس کو گول بناؤ. اور ایوری موومنٹ آف دا صلاح از ود دی ورڈ اللہ. نماز کی ہر موومنٹ اللہ کے نام سے ہے, اور وہ بھی ہماری ٹریننگ ہے کہ جب نماز کی ہر موومنٹ اللہ سے ہے تو زندگی کی بھی ہر موومنٹ اللہ سے ہونی چاہیے. یہی تو نماز ہے. تو نماز سے وہ فائدہ نہ اٹھانا, رائٹ. تو پھر ظاہر ہے نماز ایک عبادت نہیں ہے, عادت ہے. جیسے ایک اسکالر کہتے ہیں نا, اگر تم نماز پڑھتے ہو اور تمہاری عادات چینج نہیں ہو رہی ہیں, فرق نہیں پڑ رہا ہے, تو پھر وہ بس ایک عادت ہے. جیسے کئی لوگ عادتاً نماز پڑھتے ہیں, تو عبادت بناؤ اس کو, نماز کو. پھر آپ دیکھیے کہ سبحان اللہ 2 رکعت نماز میں لفظ اللہ 26 بار آتا ہے. 11 بار تکبیر میں, 2 بار سمیع اللہ میں, 1 بار اعوذ باللہ میں, اور اگر دوبارہ پڑھیں اعوذ باللہ 4 times in 2 recitations of الفاتحہ, 4 بار سورہ فاتحہ میں, 4 بار تشہد میں, 2 ٹائم درود میں, 2 ٹائم سلام میں. 26 بار آپ کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ all that matters is اللہ. تو اس سے بہترین ٹریننگ نہیں ہو سکتی سبحان اللہ, اللہ کی محبت میں. اس لیے یاد رکھیں, اللہ کی محبت لینی ہے تو اللہ کو نمبر 1 جانیں, نمبر 2 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں. لفظ رب جو ہے وہ بھی اللہ کا بہت عظیم نام ہے, جو کہ تقریباً 2200 بار قرآن میں استعمال ہوا, 2200 times لفظ رب. رب جو ہے اس کے کئی معنی ہیں, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1, ہی ہو کریٹس, ایسی ہستی جو بناتا ہے, برنگز اپ, نرش کرتا ہے, فاسٹر کرتا ہے, کیئر کرتا ہے. دنیا میں کوئی چیز رب نہیں ہو سکتی. ایپل نے ایک فون بنایا, ٹھیک ہے, ایپل کریٹر ہے. اس کے بعد میں نے پرچیز کر لیا, ایپل بری ذمہ ہو گیا. میں اس کو توڑوں, پھینکوں, جو مرضی کروں, اس میں ایپل بری ذمہ ہے. اللہ ہی رب ہے جو بناتا بھی ہے, ذمہ بھی لیتا ہے, نرش بھی کرتا ہے, نظر بھی رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ رب ہے. گارڈین, رکھوالا, ہر وقت رکھوالی کرتا ہے, ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم دیکھتے نہیں, ہم ریئلائز نہیں کرتے. پیٹرن ہے, پیٹرن کا مطلب ہوتا ہے مولا, یعنی مدد کرنے والا ہے. ایسی ہستی جس کی طرف دوڑ کر جایا جائے, جیسے ماں کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں. ون ہو سپروائزز, سپروائز کرتا ہے, اینڈ از ریسپانسبل فار کیرنگ آؤٹ امپروومنٹس. رب وہ ذات ہے جو سپرویژن بھی کر رہا ہے, امپروومنٹس بھی کر رہا ہے. یہ نہیں کہ بس سپرویژن چل رہی ہے, نہیں, جہاں میں امپروومنٹس ہے اللہ کرتا ہے. ون ہو آکوپائز اے سینٹرل اور فوکل پوزیشن, ایسی ذات جو سینٹرل ہے, فوکل ہے, جس کے بغیر ختم ہے سب کچھ. اور یہ اللہ کی صفت ہے الصمد, ایسی ذات جس پہ سب ڈیپینڈنٹ ہے لیکن وہ خود کسی پہ نہیں ڈیپینڈنٹ. اللہ کے بغیر سب ختم ہے. who himself gathers people around himself or of his own or around whom people gather out of themselves. ایسی ذات جو himself اس لائق ہے کہ لوگ اس کی طرف جائیں, یا وہ اس لائق ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں, وہ رب ہے. پھر اس کا ایک معنی لیڈر بھی ہوتا ہے, چیف بھی ہوتا ہے. عربز جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے چیف کو رب بھی کہتے تھے, لارڈ ہے. ون ہو از اوبیڈ, ایسی ہستی جس کو اوبے کیا جائے, جس کی سپریمیسی ایکنالجڈ ہے, انچیلنجڈ ہے,
चैलेंज नहीं हो सकती उसकी सुप्रीमेसी। वो ज़ात रब है, अथॉरिटी है जिसके पास टू डिस्पोज मैन और थिंग्स। रब वो ज़ात है कि जो कुछ भी करेगा उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। कुछ ले ले, कुछ दे दे, ठीक है, किसी को जल्दी बुला ले, किसी को ज़िंदगी दे दे, किसी को कम दे दे, किसी को ज़्यादा दे दे, वो रब है। रब का एक मायने है ऑनर और मास्टर। ऑनर है, मास्टर है, रब्बुल आलमीन, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। तो ये रब है। और बेहतरीन तारुफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने करवाया अपनी कौम को। सूरह शूरा में आयत नंबर 78 से 81, 78 to 81, अल्लज़ी खलक़नी फ़हुवा यहदीन, मेरा रब तो वो है, मेरा इलाह तो वो है जिसने मुझे बनाया, फ़हुवा यहदीन, और वो है जो मुझे गाइड करता है, ठीक है, बना के छोड़ नहीं दिया। क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है ना, जो आपको पता है, थीइज़म और दीइज़म, ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं। थीइस्ट होते हैं जो अल्लाह गॉड को मानने वाले हैं और साथ में ये भी मानते हैं कि गॉड इज़ इन कंट्रोल, गॉड जो है वो कंट्रोल अपना नाफिज कर रहा है, चला रहा है। दीइस्ट होते हैं, वो कहते हैं खुदा है लेकिन खुदा ने हमें छोड़ दिया, बस बनाया और छोड़ दिया। तो ज़्यादातर क्रिश्चियन दीइस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि बस अल्लाह ने हम पे छोड़ दिया सब कुछ। तो इब्राहीम इस्लाम कहते हैं नहीं, फ़हुवा यहदीन, वो छोड़ता नहीं है, वो गाइड करता है और करता रहता है। किस तरह करता है? सिक्स सेंस के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू, वही के थ्रू, नेचुरल ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ट्रायल्स के थ्रू, और फिर भी समझ ना आए तो पनिशमेंट के थ्रू। 6 तरीके हैं अल्लाह के, ठीक है, इंसान को इशारे देने के। इंट्यूशन क्या होता है? नेचुरल इंट्यूशन, अपने आपके अंदर एक सॉफ्टवेयर है, घंटी बज जाती है, ठीक है। सिक्स सेंस क्या होता है? सिक्स सेंस है कि आपको घबराहट होने लग जाएगी, इशारे मिलने लग जाएंगे, ठीक है, कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है। उसके बाद भी समझ नहीं आई तो वही तो मौजूद है, पढ़ो हलाल क्या है, हराम क्या है, और क्या गाइडेंस तुम्हें दी जाए, वो भी नहीं समझ आ रही तो फिर ऑब्जर्वेशन, नेचुरल ऑब्जर्वेशन। देखो अल्लाह ने ऐसे दिन कहा, देखो कौमों का क्या हाल हुआ है जिन्होंने नाफरमानी की थी। आपके सामने ऐसी मिसालें आ जाएंगी कि आप देखेंगे कि यार इनकी ज़िंदगी में मसला इस वजह से चल रहा है, सीखो। उससे भी नहीं समझ आ रही तो कोई अल्लाह टेस्ट ट्रायल ले लेगा, कुछ चीज़ छीन लेगा। कई लोग हैं दीन पे तब आते हैं जब कोई हादसा हो, ऐसे ही है ना, छोटी बच्ची थी उसकी वफ़ात हो गई, सईद अनवर क्रिकेटर दीन में कैसे आए, ठीक है। तो ये है अल्लाह का तरीका। फिर भी नहीं, फिर जो है वो पनिश भी करता है अल्लाह, लेकिन मकसद यही कि आ जाए, अभी भी सीख जाए। तो इसलिए अल्लाह वो ज़ात है कि जो हिदायत भी देता है और गाइड भी करता रहता है और मामलात को चेक भी करता रहता है, ठीक है, छोड़ता नहीं है।